بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 49 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ عیسیٰ کو کتاب کا، دانائی کا، تورات کا، انجیل کا علم سکھا دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کے مانند شکل بناتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں دم کرتا ہوں۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور پیدائشی کوڑھی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں بتلا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ کل کے سبق میں بات آ چکی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے قرآن اندازی جب ہو رہی تھی تو اس وقت کی پوزیشن، حالت، امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے نہ بتایا اور نہ کسی اور ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے تھے، نہ کیا ہے۔ تو صاف بات یہ سمجھ میں آئی کہ
کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سارے نبیوں پیغمبروں کی طرح اللہ ہی کی طرف سے نبی پیغمبر ہیں۔ آج کا سبق دراصل شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 45 سے۔ کل اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی پیش ہوا ہے، لیکن اس کی وضاحت باقی رہ گئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچی ہیں جس عمر میں عورت عمومی طور پر ماں کا بچے کی ماں بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام، اپنی طاقت، اپنی قدرت کا نمونہ ساری انسانیت کے لیے دکھایا اور ملائکہ کو بھیج کے کہا کہ مریم کو اس بات کی خوشخبری بشارت دے کے آؤ کہ میں ان کے بطن طاہر سے، پاک پیٹ سے ایک ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں جس کا باپ نہیں ہوگا، وہ خدا نہیں ہوگا، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ خدا کا عکس نہیں ہوگا، وہ خدائی طاقت میں، قدرت میں ذرہ برابر حصہ نہیں رکھے گا، لیکن ہوگا وہ انسان اور پیغمبر ہوگا، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا میری طاقت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک فرمان کی خوشخبری دے رہے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہاں دو چار باتیں ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ بشارت اور خوشخبری جو دی جاتی ہے وہ اچھی بات پر دی جاتی ہے، ایسی بات پر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سماج میں عزت بڑھے، وقار بڑھے۔ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ آپ کا لڑکا سڑک پر جھاڑو دینے کے لیے متعین ہو گیا ہے، یہ بشارت ہوگی؟ وہ کہے گا کہ آج صبح کوئی نہیں ملا، میں ہی ملا ہوں آپ کو۔ اور اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بمبئی کا کمشنر بنا، مبارک ہو آپ کو، جو ماہم میں چادر چڑھائے گا ہر سال، تو آپ کا پیر زمین پر پڑے گا؟ وہ صحیح کرے گا، غلط کرے، وہ اس سے بحث نہیں۔ کیوں؟ کمشنری کی پوسٹ آپ کے نزدیک وہ ہے کہ جہاں انسان پہنچ کے معزز مکرم بنتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں مریم سے کہہ کے آؤ کہ ہم بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور وہ بھی ہماری صرف طاقت اور قدرت سے، باپ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اللہ کے نظام میں انتہائی اعلیٰ قسم کی عزت کی اور تکریم کی بات ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں۔ اب دو پاگلوں کی بات سنیے، پہلے اللہ کی سنا دی، اب دو پاگل سنیے جو اس وقت پوری دنیا میں سارے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ عیسائی، یہودی۔ عیسائی پاگل کیا کہتے ہیں سنیے گا، ان کے پوپ پادری سب یہی الٹے دماغ کے ہیں۔ کہتے ہیں مریم کا تو رشتہ لگ گیا تھا۔ کہاں لگا تھا؟ کہا داؤد علیہ السلام کی فیملی میں۔ کس کے ساتھ؟ گڑھ لیا، یوسف نام کر کے ایک شخص۔ اور یہ بھی بتا دیا ان پاگلوں نے کہ ان کا کاروبار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرنیچر کا کام کرتے تھے۔ ان کا لفظ تو یہ ہے کہ وہ بڑھئی تھے۔
میں نے اس کو بدل دیا کہ فرنیچر کا کارخانہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ کیا کر لیا؟ ارے سنیے، کچھ تو کہیے، سمجھیے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی راجا کو اپنی پرجا کی بیٹی پسند آئی تو اس کے منگریز سے چھڑا کر خود ہی اپنے گھر میں لا کے بسا لیے۔ یہی بات تو ہوئی نا؟ یہ بشارت کی بات ہے کہ یہ عیب کی بات ہے؟ یہ تو انتہائی گندگی کی بات ہے۔ ان پاگلوں بے شرموں کو آپ دیکھیے، انہوں نے اپنی پاگل پن کے اندر اللہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو ان پاگلوں سے آپ کسی خیر کی امید رکھیں گے؟ اب یہودیوں کی بات دیکھیے، ان سے بڑے بھی پاگل ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جملہ نقل نہیں کر سکتا ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ مریم کی ناجائز اولاد ہے۔ کون؟ ارے کہیے نا، کہنے سے کچھ ہوگا نہیں، کہیے تو سمجھنے کے لیے۔ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، کتاب اور دانائی کی تعلیم میں دوں گا، یہ نشانیاں معجزات میں دے رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ بے شرم کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے سمجھ میں آیا؟ تو اب ان دو پاگل، جس میں ایک اعلیٰ انتہائی گھٹیا قسم کا پاگل وہ بے شرم ہے یہودی، اس سے آپ کسی خیر کی امید لگائیں گے؟ جو لوگ خیر کی، جو لوگ عزت کی، جو لوگ امن اور حفاظت کی، جو لوگ ترقی کی، ان پاگلوں بے شرموں سے امید لگائے ہوئے ہیں، وہ ان سے بڑے پاگل ہیں۔ تو اب تین پاگل دنیا میں ایک ساتھ ہیں۔ کئے پاگل؟ تین پاگل۔ نمبر ایک پر عیسائی، نمبر دو پر یہودی اور بے شرم، اور نمبر تین پر میرے جیسا بدھو۔ تو تینوں پاگل جب ملیں گے تو کیا کریں گے وہ؟ آپ بتائیے کیا کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے دوستو، اللہ کے کلام کو سمجھیے۔ اللہ کہتے ہیں کلمہ، کلمہ کا یہاں ترجمہ کیا فرمان۔ فرمان بڑا حاکم دے گا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ قادر تھے کہ خود مریم سے کہہ دیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کو سن نہیں سکتا۔ 25ویں پارے میں آیت یاد نہیں ہے، بس اتنی سی کچھ بات یاد ہے، یکلمہ اللہ، کیا ہے؟ الا وحیا او من وراء حجاب او ارسل رسولا۔ اللہ کسی انسان سے بات کرتا ہے تو فرشتے کو بھیج کر، یا تو آڑ میں کہیں کسی دیوار میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تو اس درخت کے آڑ سے آواز آئی، یا حضور کے پاس جبرائیل آتے تو اکثر انسانی شکل میں، ڈبل پردہ۔ ایک تو جبرائیل آ رہے ہیں، اللہ پاک ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی جبرائیل صحابی کی شکل میں۔ تو مریم کیسے بات کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کے کلام کو سن لیتی؟ لیکن اللہ کا آدیش بے کلمہ، میری اپنی طرف سے میں فرمان دے رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ دیکھیے گا اس کا لقب اور سرنیم یاد رکھیے گا، المسیح، مبارک ہوگا، بہت مبارک۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وجیہن۔ ارے دنیا کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت، وقار اور ان کی وجاہت اور ان کی نبوت کا کیا مقام ہے پوری دنیا میں۔ جتنے مسلمان ہوں، چاہے اس دیش میں 20-22 کروڑ مسلمان مانے جائیں، سب عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام کہہ کر یاد کرتے ہیں، محبت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ باقی دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ میں نے سرنیم بتایا المسیح۔ المسیح اللہ پاک کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی ہے کہ ہندوستان کے پنجاب میں، اور اس کا دیہات تھا
ملک کے آزاد ہونے سے پہلے. اب تو شہر ہو گیا قادیان، وہاں ایک شخص پاگل پیدا ہوگا جو آنکھوں سے کانا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور یہ جو پاگل نمبر 1 2 ہیں انہوں نے اس کو تیار کیا تھا. وہ پاگل بھی اپنے کو مسیح لکھے گا، کہے گا. چور کی چوری کھل گئی، جھوٹے کی جھوٹ کھل گیا. یہاں مسیح کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ، اس کے بعد ابن، پھر مریم. یہ مسیح کس کے بیٹے ہوں گے؟ مریم کے. اور یہ کانا مسیح جو ہے قادیان کا، اس کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی. کیا نام ہے؟ جو قرآن میں آ ہی نہیں سکتا. قرآن میں ایسا گھسا اور پٹا ہندی زبان کا لفظ آ سکتا. تو یہ یاد رکھیے سب عقیدے کی بات ہے. مسیح سے مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام. اور مریم کہہ دیا. ابن کے بعد یوسف یا اور کوئی نام نعوذ باللہ نہیں لگایا. پتا چلا کہ مریم یہ وہی مریم ہے جس کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں حنہ نے اللہ کے دربار میں رو رو کے دعا کر کے کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس کو محررہ بنایا ہوں آپ کے گھر میں، اسی مسجد اقصی میں وہ خادم بن کے بچہ رہے گا. وہ بچہ سوچ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بندہ جو پیدا ہوگا مریم سے، اس کا سرنیم کیا یاد رکھیں گے؟ مسیح، میم سین یا ا. اور نام اس کا کیا ہوگا؟ عیسیٰ. وہ مریم کا بیٹا ہوگا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ابھی دنیا میں عزت عرض کر چکا ہوں، آخرت میں وہ بڑے وجیہ اور بڑے ہی کامیاب ہوں گے. کیوں؟ آخرت میں تو سارے پیغمبر موتی کے محل میں پہلے لا کے بیٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہے. آگے فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور عیسیٰ مقرب بندوں میں سے ہوں گے. کیسے مقرب ہوئے؟ اب آئندہ ہفتے ہی سبق آ پائے گا. ایسے مقرب ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا موت دینے سے پہلے آسمان پر بلا لیتا ہوں، کم سے کم دنیا کے مقابل میں آسمان پر میری ذات سے زیادہ فائدہ تو اٹھاؤ. یہ ہے من المقربین. تو عیسیٰ علیہ السلام ہے کہاں؟ عقیدہ بنائیے گا، بولیے زور سے، عیسیٰ علیہ السلام ہے کہاں؟ آسمان پر ہیں. کل آپ کو یوٹیوب پر کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ مر گئے کشمیر میں قبر ہے، آپ کہیں بالکل صحیح کہہ رہا. آپ کہیں یہ دجال ہے جس نے یہ بات بتائی ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، اپنے ٹویٹر ہینڈل پر. یہاں کی ایک منتری کو بھی ایک دن بڑا اپنا نام پیدا کرنا چاہا انہوں نے، تو جا کے آدھرا میں چلانے لگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا تو سب پاگلوں کے پاگل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قادیانی اقلیت میں ہے، ان کے حقوق کی حفاظت یہ کرے گی بے شرم. ارے قادیانی تو باغی ہیں، باغی. جس دن بھی اور جس جگہ بھی اللہ کے بندوں کو قدرت ملتی ہے، عیسائی یہودی تو چھوڑ دیے جائیں گے لیکن قادیانی بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ اس نے ختم نبوت کے موتی کے محل پر حملہ کیا ہے. ختم نبوت سے سودا نہیں ہو سکتا. جس مسلمان نے دھوکے میں یا جان بوجھ کر اپنے کو اس میں پھنسایا وہ ایمان سے باہر ہو گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آپ کو ختم نبوت کے منصب پر رکھا ہے، ان کا کوئی آنے والا نہیں. اور جو دعوے دار یا جو ماننے والے ہیں اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. ہمیں ایسی اکثریت اور طاقت ایسے مسلمان نہیں چاہیے. آگے چلیے، وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے گا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور عیسیٰ جھولے میں لوگوں سے گفتگو کریں گے. کر لیا. کب؟ جب انہی بے پاگلوں بے شرموں نے، نمبر 2 والے جو ہیں، اوہو کہاں سے لے کے آئی ہے تو،
بالکل بازاری انداز میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ معاف کرے مجھ کو۔ تو حضرت مریم طاہرہ عفیفہ صدیقہ علیہ السلام کوئی جواب دیتی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ بولو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا۔ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے میں لیٹے لیٹے، جو ہم آپ جھولا جھولاتے ہیں، لروری سناتے ہیں بچوں کو، حضرت عیسیٰ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جو سورہ مریم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَقَحْلَ، اور ادھیڑ عمر میں بھی گفتگو کریں گے۔ یہ چانس اب ملے گا، کب؟ جب آسمان سے آئیں گے، وہ بھی ایک ٹارگیٹ پر آئیں گے، ایٹومیٹک فلائٹ لینڈ نہیں کرے گی، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ سسٹم، اور وہ بابل لٹ جائیں گے اور وہاں کانا دجال ملے گا، اسی کو ذبح کر دیں گے، یہی ایک ٹارگیٹ ہے۔ یہ کہلن ادھیڑ عمر، حضرات لغات قرآن کے ماہرین محققین نے کہا، مفسرین نے، 30 کے بعد سے یہ عمر شروع ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں 40 کے بعد سے، لیکن بہرحال 30 سے 50 کے بیچ میں جو عمر ہوتی ہے یہ ادھیڑ عمر، اسی کو کہولت، اسی کو اللہ نے کہلا کہا۔ تو حضرت تو جب یہاں سے آسمان پر گئے تھے تو ابھی تو مشکل سے 40 بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبوت ایک ان کی خصوصیت اور ہے کہ جو 30 سال میں نبوت مل گئی، ورنہ عموماً 40 سال میں ملتی ہے، تو وہ چانس اب ملے گا، آئیں گے تب۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی، ایک انسانی بچی کو وہی خیال ہوگا جو وہ کہہ رہی ہیں، اے رب، انا یکون لی ولد، مجھے لڑکا کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی انسان نے ہاتھ تک لگایا۔ یہ فطری سسٹم ہے، یہی سسٹم ہمیشہ انسان کو پیدا کرے گا نہیں۔ آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ارے کیا عیسیٰ کو لے کر الجھے ہوئے ہو، پاگل بنے ہو؟ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی ہے، آدم کے ماں باپ کوئی نہیں تھا، عیسیٰ کے تو کم سے کم ایک عبادت گزار ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، چھوٹی سی، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا پیدا کر دیتا ہے۔ سارے ذرات گھاس پھوس کے، گرمی میں جل کے نام و نشان مٹ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جہاں آپ کہتے ہیں کہ مانسون بحر عرب میں پہنچا اور وہاں سے بمبئی میں ہوتے ہوئے باقی علاقوں میں بارش ہوئی، تو وہی گھاس جس کا نام و نشان نہیں تھا مئی میں، اب دیکھیے تو 2-2 4-4 فٹ کی لہلہاتی ہوئی کہ نہیں۔ یہ نظام ہے کس کا؟ یہ طاقت ہے کس کی؟ تو جو اللہ اس پر قادر ہے، وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ صرف آرڈر دے کے ان کے یہاں بچہ لے آئے، اور ایسا بچہ لائے جو نبوت کے منصب پر قائم ہو جائے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی حکم کا معاملہ طے کر لیتے ہیں، کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس سے صرف کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرات محدثین مفسرین یہاں کن پر کہتے ہیں، اللہ کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیز حتیٰ کہ مادہ تولید جس سے ساری مخلوق پیدا ہوتی ہے، جب وہ مذکر کے ہاں سے نکلنا چاہتی ہے تو اللہ سے آرڈر لیتی ہے، اور جب نکل جاتی ہے جہاں اس کا ٹھکانہ، وہاں پہنچ کر اے رب پہنچایا آپ نے،
اب آپ کا حکم کیا ہے؟ آگے چلنا ہے نسل کو یا وہیں ختم ہونا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہیں سے کام شروع، اور اللہ کا حکم نہیں تو وہ پانی بن کے ختم، کچھ پتہ نہیں کہاں۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ کیا کوئی سائنسداں اور کوئی کیا، یہ سب پاگلوں والی بات ہے۔ اس کے بعد آج جہاں پہنچے ہیں ہم 47 نمبر کی، اللہ تعالیٰ ایسا پیغمبر لے کر آ رہے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا تو ہو رہا ہے، لیکن کتاب کی تعلیم خود اللہ دیں گے۔ اب یہ بتائیے پھر سے رک کر، یہ پاگل جو نمبر 2 کے ہیں بے شرم، جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں وہ میں اب دہراؤں گا نہیں۔ آپ بتائیے کسی ایسی اولاد کو اللہ تعلیم دیں گے؟ اس کے بعد دانائی ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دانائی بھی دیں گے۔ تورات اور انجیل، انجیل کے آگے اللہ قادر تھے القرآن کہنے پر، نہیں کہا۔ کیوں؟ اے عیسیٰ، اس قرآن کے نازل ہونے سے 600 سال پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں گے، اور آپ جب جائیں گے پھر دنیا میں تو قرآن مکمل، اسلام مکمل، اور وہ تو دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہوگا۔ اس لیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا موقع آپ کو ہم دیں گے، اس لیے قرآن کا ذکر نہیں ہوا انجیل کے بعد۔ آگے سنیے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پتا چلا کہ آپ بھی قومی، نسلی، ایریا وائز پیغمبر ہیں، آپ عالمی، ورلڈ کے اعتبار سے ساری انسانیت کے پیغمبر۔ اب پاگل نمبر 1 جو ہے نا، اس نے حضور کے زمانے سے پہلے وفد نجران انہی پاگلوں میں کا تھا جو بتایا تھا آپ سے، اسی سلسلے میں آیتیں چل رہی ہیں۔ ان پاگلوں نے اس وقت سے لے کے آج تک اپنی اکنامک کا ایک بڑا حصہ، اپنی طاقت اور سوچ اور فکر کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ اس میں لگا رہے ہیں کہ عیسیٰ ساری انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ جھوٹ کھولا گیا کہ نہیں گیا؟ کھولا گیا۔ ارے بولو نا، آپ تو اپنا عقیدہ بناؤ، جھوٹ کھولا کہ نہیں؟ اور کس نے کھول دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ پاگل ہونے کے ساتھ جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ اب عیسائی کوئی بات کہے، امریکہ کا صدر وہ کہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا بہت اچھا ہے، ابے تو جھوٹا ہے، تجھ کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر رمضان کا روزہ بڑا بابرکت ہے تو ایمان پہلے کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں بیچ بیچ میں جو وقت آپ کا برباد کر دیتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک آپ کو اپنے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ لے جا کے آپ کو کس کھڈے میں ڈالے گا کچھ خبر ہے؟ تو بنی اسرائیل کے یہ کہیے گا عقیدے میں، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، ساری انسانیت کے آخری پیغمبر، ساری انسانیت کے نجات دہندہ نہیں ہیں، ساری انسانیت کے پیغمبر وہ بھی آخری کون ہے؟ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے، آمنہ کے دلارے، عبد المطلب کے پیارے، جن کا نام نامی محمد، قرآن نے کہا اسمہ احمد، جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد نازل کی، جن کے نام کو اسی پارے کے آگے کہا وما محمد الا رسول۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آگے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ چند معجزات کا ذکر کیا، ترجمہ اب نہیں کروں گا، آج زیادہ وقت آپ کا ہو گیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی یعنی معجزہ لے کر آیا ہوں، اور ان معجزات میں ایک معجزہ بیان کیا کہ مٹی لے کر ہاتھ سے یوں کرتا ہوں، دور سے نظر آئے کہ میں چڑیا پرندہ بنا رہا ہوں، لیکن میں اس میں دم کرتا ہوں، لیکن طیرم باذن اللہ، اے بامر اللہ، میرا مٹی کو لے کے یوں بنانا اور پھر پھونک مار دینا کچھ نہیں طاقت ہے،
اللہ کا آدیش ہوتا ہے، اور جب میں یوں کر دیتا ہوں اللہ کے حکم کے بعد تو پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کر رہے ہیں، میرا ہاتھ صرف ہے، وہ بھی اللہ کے کہنے سے۔ اب ذرا ٹھہر جائیے گا، آگے اور معجزہ سمجھیں گے، آج تو تھوڑا سے ہم لے لیے آپ کا وقت۔ پتا چلا نبی بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے۔ اور جو عرش پر وہی فرش پر، یہ بھی پاگلوں کی ایک ٹیم ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا میں نے کہاں سے کیا کہہ دیا؟ کسی کو برا لگ رہا ہو معافی مانگتا ہوں، نہیں مانگوں گا، کیا کریں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عرش والا فرش پر آئے گا۔ ارے بولیے، اگر وہ فرش تو دور کی بات ہے، طور پر اس نے کلام نازل کیا تو طور پہاڑ بالکل جل کے خاک اور ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اگر عرش والا فرش پر آئے تو پھر کیا ہوگا فرش کا حال؟ ارے کچھ سوچا آپ نے؟ فرش کا حال کیا ہوگا؟ یہ فرش رہے گا؟ اس کا جلال اس فرش کو سنبھال پائے گا؟ تو کیسے جھوم کے آپ نے کہہ دیا کہ جو عرش پر تھا وہی فرش پر آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کا یہ 22-25 لاکھ کا فلیٹ مولانا ملنے والا نہیں اگر وہ آ گیا تو۔ سمجھ میں کچھ بات آئی؟ اس لیے آپ مان لیجئے، ہم تو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے پاس 22-50 لاکھ کا فلیٹ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے جھوپڑے کو چاہتے ہیں کہ آپ وہیں رہیے اور اپنی طاقت سے بچا دیجئے، یہی تو دعا کریں گے بھائی۔ آپ وہیں رہیے اور ہمارے فلیٹ کو کیا کر دیجئے۔ اور آپ جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو عرش پر تھا وہ فرش پر آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بحر عرب کا سمندر چوپاٹی پر رہے گا؟ کبھی جب مانسون تھوڑا سے اپنا اللہ کے حکم سے تاؤ اور غصہ دکھاتا ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ اس لیے سوچنا، بولنے سے پہلے سوچو کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہاں کس منصب پر رکھ رہے ہو۔ امام الانبیاء انسان نہیں ہے، ابر نہ کہو تو کیا کہوں میں؟ ارے یہی تو کمال ہے کہ وہ یہاں ہے۔ اگر وہ وہاں گئے ہوتے تو ہم سے کہا جاتا کہ حج کے بعد جا کے وہاں سلام پڑھ کے آؤ۔ ارے بولو، یہی تو کمال ہے کہ وہ وہاں ہے تو ہم جا کے سلام پڑھ کے آتے ہیں۔ تو امام الانبیاء خوش ہوتے ہیں کہ میرے لوگ آئے، اور جب وہ وہاں ہوتے تو کیا لینا دینا؟ اس لیے ہمیشہ بولنے سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا معجزہ کہا کہ میں پیدائشی کوڑھی کو، نابینا کو اور مردوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہاں بھی وہی بات کہی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ سنو، جو کچھ تم گھر میں کھا کے آتے ہو اور جو کچھ جمع کر کے فریجر میں رکھتے ہو سب بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بھی میرا کمال نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین ان فی ذالک لآیۃ، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو اس میں نشانی ہے کہ میرے رب کو پہچان لو، میرے رب سے تعلق رکھو۔ ہم کو اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ملت اسلامیہ کو طاقت دیجیے، قوت دیجیے۔ آپ کے بندے جہاں جہاں آپ کے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں بھرپور کامیابی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔